تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن رب کی رحمت آپ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا نا بھائی نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں تو گناہ بھی نیکیوں کو مٹائے نا، تبھی تقابل ہے نا۔ لیکن رحمت دیکھیے، اللہ کہتے ہیں جو گناہ ہے نا وہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے۔ کوئی بندہ گناہ کرے تو نیکی ختم ہو جائے؟ نہیں۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کا تو ثواب اسے ملے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ چوری کرنے سے نماز کا ثواب بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ رحمت ہے رب کی کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، لیکن گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر وہ گناہ آپ سے صادر ہو گیا تو وہ گناہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، اور وہ ہے شرک والا گناہ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر آپ نے شرک کیا نا، حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں نے ترازو قائم ہی نہیں کرنا، اٹھانا ہی نہیں۔ مولا ظلم نہیں، اٹھا تو صحیح۔ ابو جال نے بیت اللہ بنایا تھا، ابو جال حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اٹھا تو صحیح نا، پھر پتہ چلے کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ترازو تاجر وہاں اٹھاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو، ایک طرف سودا ہو دوسری طرف بٹے ہوں، پھر اٹھاتا ہے۔ اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو دوسرے میں بٹے نہ ہو، اس ترازو اٹھانے والے کو لوگ کہیں گے پاگل ہے، ترازو اٹھا رہا ہے ایک پلڑے میں چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکیاں شرک نے برباد کر کے رکھ دی تھی، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے ترازو کیوں اٹھا؟ حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ سورۃ انعام میں ایک جگہ پہ اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے، 18 نبیوں کے، اور پھر اللہ نے آخر میں کہا جو نہیں نہ گنے وہ کچھ تو ان کے باپ تھے، کچھ ان کے بھائی تھے، کچھ ان کے بیٹے تھے۔ سارے نبیوں کا تذکرہ، کچھ کا نام لے کے کچھ کا اجمالاً۔ اللہ کہتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے نبیوں کو چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے نا، آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے ایک صغیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوتا، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نبوت کے ملنے کے بعد بھی۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، چہ جائے کہ شرک جیسا گناہ کرے، لیکن اللہ نے لا فرضیہ بولا، لا اگر، بالفرض محال ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر میرے یہ نبی شرک کرتے نا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال بھی کیا کر دیتا؟ برباد کر۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اللہ نے جو نبیوں کو کہا تو نبیوں کو سنایا کس کو؟ ہمیں سنایا، تم کس بات کی بولی؟ ایک جگہ پہ تو سورہ زمر میں اللہ نے حد بھی کر دی، اپنے آخری نبی کو مخاطب کر لی۔ اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر بڑا کون ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو آپ سے محبت ہے، محبوب ہیں اللہ کے، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ وہاں میرے نبی کو خطاب کیا لئن اشرکتا،
میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ آگے پڑھوں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی ہو جائیں گے من الخاسرین۔ تو میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا، لیکن شرک والا ایک ایسا گناہ ہے جو ارتکاب کرے ایک رائی کے دانے کے برابر شرک کا، تو وہ شرک زندگی کی ساری نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے۔ تو سارے گناہوں سے بندوں کو بچنا چاہیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن خاص کر کے شرک والا جو گناہ ہے اس سے بندے کو لازماً بچنا چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ شرک کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ انسان کا اہلیہ سے پیار ہوتا ہے، بیوی سے، بندے کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو اور بیوی ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال دے، اس نے لقمہ لیا، محسوس کیا کہ نمک زیادہ ہے، حوصلہ کر جائے گا۔ سنجیدہ خامن جو ہوگا نا، حوصلہ مند، حوصلہ کر جائے گا، شریک حیات ہے، غلطی ہو گئی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، خیر ہے، بغیر بتائے میکے چلی جائے تو ایک سنجیدہ فہمیدہ خامن جو ہے وہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، میری زندگی کی ساتھی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور اگر بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھ لے، کرے گا معاف؟ کرے گا معاف؟ اگر اپنی بیوی کے بستر پہ کسی غیر سکے بھائی کو دیکھے، غیر تو چھوڑیے آپ، بیوی کے بستر پہ سکے بھائی کو دیکھے، کرے گا معاف؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بھی کہتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک جو ہے نا اسے میں نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ تو شرک سے بچنے کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے، ہمارا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل شرکیہ نہ ہو، تمام اعمال ہمارے توحید